ڈیرہ غازی خان میں لغاری قبیلے کے تمندار محمد خان لغاری کے آباء و اجداد نے کس طرح انگریزوں کی چاکری کی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کا ساتھ دینے والے لغاری خاندان کے چشم و چراغ سردار فاروق لغاری کس طرح پاکستان کے صدر مملکت بن گئے۔ فاروق لغاری کے چچا سردار عطا محمد خان لغاری جو پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی جعفر لغاری کے والد تھے، انہیں جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا کا رکن بنایا گیا۔ ایم این اے آسمہ ممدوٹ کی والدہ یعنی فاروق لغاری کی پھپھی عفیفہ ممدوٹ کو ضیاء الحق کے دور میں وفاقی وزیر بنایا گیا۔ پرویز مشرف کے دور میں فاروق لغاری کے فرزند اویس لغاری وفاقی وزیر رہے اور پھر شاہد خاقان عباسی کے دور میں بھی اویس لغاری کو وزارت ملی۔ یہ خاندان کس طرح اپنے سیاسی اثر و رسوخ میں اضافہ کرتا رہا اور پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت کے صوبائی وزیر محسن لغاری کا اس خاندان سے کیا تعلق ہے؟ آج ہم تاریخی حقائق کی روشنی میں یہی سب کچھ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ترازو کے سلسلے غدار کون کی 16ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ ڈیرہ غازی خان پاکستان کا وہ منفرد ضلع ہے جو چاروں صوبوں کے وسط میں واقع ہے۔ دریائے سندھ پر قائم غازی گھاٹ کے تاریخی پل کے ذریعے سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے پنجاب میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ نواب غازی خان میرانی جن کا مقبرہ آج بھی ڈیرہ غازی خان میں موجود ہے، بتایا جاتا ہے کہ ان کے والد حاجی خان میرانی اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے تو یہ خطہ بلوچوں کی آماج کا بن گیا اور نواب غازی خان کی نسبت سے ہی اس علاقے کو ڈیرہ غازی خان یعنی غازی خان کا علاقہ کہا جانے لگا۔ بعد ازاں بلوچ قبائل لغاری، مزاری، لاشاری، کھوسا، بزدار، دریشک اور کیسرانی جیسے تمن میں تقسیم ہو گئے اور ہر شاخ کا سردار تمندار کہلانے لگا۔ فورٹ منرو اس علاقہ کا پرفضا سیاحتی مقام ہے جس کا راستہ بہت دشوار گزار ہوا کرتا تھا، مگر نواز شریف کے دور میں حکومت جاپان کے تعاون سے بننے والے سٹیل کے طویل پل نے اس علاقے کے حسن کو دوبالا کر دیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، راجن پور اور لیا کبھی ریاست بہاولپور کا حصہ ہوا کرتے تھے اور بعد ازاں انہیں ملتان ڈویژن میں ضم کر دیا گیا اور اب ڈی جی خان بذات خود 4 اضلاع پر مشتمل ڈویژن ہے۔ میر چاکر بلوچ جو چاکر اعظم رند کے نام سے جانے جاتے ہیں اور جن کا مقبرہ اوکاڑا میں ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے لغاری بلوچ بھی ان کے ساتھ ہی 16ویں صدی میں یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ لغاری بلوچوں کے یہاں آ کر قابض ہونے سے پہلے یہ علاقہ احمدانی بلوچوں کی آماجگاہ ہوا کرتا تھا۔ لغاری قبیلے کی ذیلی شاخ تالپور سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں سے ہجرت کر کے شمالی سندھ چلے گئے اور وہاں رئیس غلام شاہ کلہوڑو کے ہاں پناہ لی، مگر پھر کلہوڑو خاندان کو وہاں سے نکال کر اس علاقے پر قابض ہو گئے۔ ڈیرہ غازی خان میں آباد لغاری قبیلے کی تمنداری نسل در نسل ذیلی شاخ علیانی کے پاس رہی ہے اور اب سابق صدر مملکت فاروق لغاری مرحوم کے صاحبزادے سردار جمال خان لغاری اپنے قبیلے کے تمندار ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کے لغاری بلوچوں کی کھوسوں اور گرچانیوں سے عداوت بہت پرانی ہے۔ جب انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ کیا تو ملتان میں سکھ ریاست کے گورنر دیوان ملراج نے شدید مزاحمت کی۔ تاج برطانیہ کی فوج نے موجودہ صوبہ خیبر پختونخوا کی طرف سے ڈیرہ غازی خان پر حملہ کیا تو گرچانی اور کھوسے انگریزوں کی صف میں شامل ہو گئے، مگر لغاری بلوچ قبیلے کے سردار جمال خان لغاری ثانی نے دیوان ملراج کا ساتھ دیا۔ جب انگریزوں کو اس لڑائی میں کامیابی ہوئی تو لغاری قبیلے کا تمندار جمال خان 80 سپاہی لے کر ایڈورڈ صاحب بہادر کی خدمت میں پیش ہو گیا۔ انگریز سرکار نے لغاریوں کو قبول تو کر لیا، مگر سکھ ریاست کا ساتھ دینے کی وجہ سے انہیں اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑا۔ لغاری قبیلے کا شجرہ نسب دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جمال خان لغاری کے بیٹے تو 4 تھے،
مگر سرداری کا سلسلہ محمد خان اول کو منتقل ہوا، جن کے 2 بیٹے نور احمد خان اور نواب جمال خان ثانی تھے۔ نواب جمال خان ثانی کے بعد ان کے بیٹے نواب محمد خان دوئم کو تمندار بنایا گیا۔ یہ 1896 میں فوت ہوئے تو ان کے فرزند خان بہادر نواب سر محمد جمال خان سوئم ابھی کم سن تھے، چنانچہ عارضی طور پر ان کے چچا زاد بھائی نگیا خان کو تمندار بنا دیا گیا۔ خان بہادر نواب سر محمد جمال ثانی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے محمد خان لغاری تمندار بنے، جنہیں محمد خان سوئم کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے دادا اور پھر ان کے دادا کا نام بھی محمد خان تھا۔ محمد خان لغاری کی رحلت کے بعد سردار فاروق لغاری اپنے قبیلے کے تمندار بنے۔ سابق صدر فاروق لغاری کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے سردار جمال خان لغاری تمندار ہیں، جنہیں جمال خان چہارم کہا جا سکتا ہے۔ خان بہادر نواب سر محمد جمال خان سوئم کے 3 بیٹوں میں سے باقی 2 یعنی محمود خان ثانی اور عطا محمد خان بھی نہ صرف خود سیاست میں متحرک رہے بلکہ ان کی اولادیں اب بھی فعال کردار ادا کر رہی ہیں۔ سردار محمد خان لغاری کے دادا نواب محمد خان لغاری دوئم اور پردادا نواب جمال خان ثانی دونوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز سرکار کا بھرپور ساتھ دیا تاکہ انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلایا جا سکے اور اپنے حریف گرچانی اور کھوسا قبائل پر سبقت لے جائی جا سکے۔ سردار فاروق لغاری کے خاندان کے ایک بزرگ سردار جمال خان، جنہیں مجسٹریٹ بنایا گیا تھا، کچھ عرصہ کے لیے ان سے مجسٹریٹی کے اختیارات واپس لے لیے گئے، لیکن جلد ہی لغاری قبیلے کے سردار بے پناہ خدمت کے ذریعے انگریزوں کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ سردار جمال خان 1857 میں سر رابرٹ سینڈمن بالکعبہ کے ہمراہ کلات گئے۔ اس دوران نہ صرف انہیں نواب کا خطاب دیا گیا بلکہ مجسٹریسی کے اختیارات بھی لوٹا دیے گئے۔ سردار فاروق لغاری کے پردادا نواب محمد خان دوئم کو بھی 1878 میں آن جہانی ملکہ برطانیہ کی رسم تاج پوشی کے موقع پر نواب کا خطاب عطا ہوا۔ سر ہنری لیپل گریفن اپنی کتاب پنجاب چیفز اینڈ فیملیز آف نوٹ ان پنجاب میں لکھتے ہیں کہ نواب محمد خان نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ بلوچستان کے قطع اراضی کے مالکانہ حقوق حاصل کرنے کے لیے مقدمہ بازی پر صرف کر دیا۔ یہ علاقہ لغاری بارخان کہلاتا ہے۔ وہ اراضی جس پر قوم کھڑاں آباد ہے، اس کے بیچ میں حائل ہونے کی وجہ سے لغاری بارخان کا علاقہ ہڈیانی سے الگ ہو گیا ہے۔ اس علاقے پر رئیس لغاری خاندان کا قبضہ نسل در نسل چلا آتا ہے۔ گورنمنٹ اس علاقہ کی بابت نواب محمد خان کی استدعا کو ابتدائی طور پر نامنظور کرتی رہی ہے، مگر آخر کار اس قطع اراضی پر لغاری خاندان کی ملکیت کا دعویٰ تسلیم کر لیا گیا، لیکن افسوس یہ منظوری محمد خان کی وفات کے بعد ملی۔ سردار فاروق لغاری کے دادا جمال لغاری سوئم اپنے والد محمد خان دوئم کی وفات کے بعد لغاری قبیلے کے تمندار بنے تو انگریز سرکار کی طرف سے انہیں سر اور خان بہادر کے القابات عطا کیے گئے۔ موجودہ تمندار سردار جمال لغاری چہارم کے پردادا خان بہادر نواب سر جمال خان سوئم ڈیرہ غازی خان جرگہ کے سربراہ بنائے گئے اور پنجاب کی دستور ساز اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ انہیں صوبائی درباری کی نشست عطا ہوئی، آنریری مجسٹریٹ اور ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر بھی بنایا گیا۔ سردار فاروق لغاری کے دادا خان بہادر جمال خان لغاری سوئم، جو پکے یونینسٹ تھے، قیام پاکستان کی منزل قریب پا کر 1946 میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ سردار فاروق لغاری کے والد محمد خان لغاری 1951 کے انتخابات میں ڈیرہ غازی خان سے پنجاب اسمبلی کے بلا مقابلہ رکن منتخب ہوئے۔ محمد خان لغاری نواب افغال آباد امیر محمد خان کے قریبی عزیز تھے، اس لیے یہ کیا سرائیاں بھی ہوتی رہیں کہ انہیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے۔ ممتاز دولتانہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تو ان کی حکومت میں سردار فاروق لغاری کے والد محمد خان لغاری کو تعمیرات عامہ، بجلی اور سڑکوں کی وزارت دی گئی۔ میاں ممتاز دولتانہ پر برا وقت آیا تو محمد خان لغاری نے وفاداری تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے کراچی جا کر وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین اور وزیر داخلہ مشتاق گربانی سے ملاقات کی اور میاں ممتاز دولتانہ کو گھر بھیجنے کا فیصلہ ہو گیا۔
فیروز خان نون پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تو نئی کابینہ میں محمد خان لغاری کو وزیر مال بنا دیا گیا۔ فیروز خان نون کی چھٹی ہو گئی اور سردار عبدالحمید دستی نئے وزیر اعلیٰ بنے تو محمد خان لغاری کی وزارت برقرار رہی اور اس بار انہیں محصولات، آبادکاری اور آبپاشی کا وزیر بنا دیا گیا۔ جنرل ایوب خان کا دور ڈیرہ غازی خان کے لغاری خاندان کے لیے بہت برا ثابت ہوا، کیونکہ محمد خان لغاری کو 1966 میں نااہل قرار دے دیا گیا۔ 18,583 ایکڑ اراضی میں سے 16,772 ایکڑ جاگیر ضبط کر لی گئی اور صرف 1,751 ایکڑ باقی رہ گئی۔ نواب افضل آباد امیر محمد خان نے مزاری خاندان کے بجائے لغاری خاندان کو آگے لانے کے لیے محمد خان لغاری کے چھوٹے بھائی سردار محمود خان لغاری ثانی کو مسلم لیگ کنونشن کا ٹکٹ دلوایا۔ پی ٹی آئی کے ڈیرہ غازی خان سے موجودہ ایم این اے محمد خان لغاری سوئم جو 2002 میں مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، ان کے دادا محمود خان لغاری ثانی ملتان کے ڈپٹی کمشنر رہے۔ 1965 میں قومی اسمبلی کے بلا مقابلہ رکن منتخب ہوئے اور 1970 کے انتخابات میں ایم پی اے بنے۔ محمد خان لغاری کے والد سردار مقصود احمد خان لغاری 1985 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ وزیر اعظم جونیجو کی کابینہ میں لیبر اور مین پاور کے وزیر رہے۔ 1988 میں پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ سردار مقصود احمد لغاری 2 بار صوبائی وزیر بنائے گئے۔ ان کے بھائی سردار منصور لغاری ایم پی اے، ایم این اے اور سینیٹر رہے۔ 1970 کے عام انتخابات کے بعد جب بھٹو برسر اقتدار آئے تو لغاری خاندان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا۔ سردار محمد خان لغاری کے بھائی سردار محمود خان لغاری ثانی جو ایم پی اے منتخب ہوئے تھے وہ فوت ہو گئے تو ان کی جگہ محمد خان لغاری کے ایک اور بھائی سردار عطا محمد خان ایم پی اے بن گئے۔ سردار عطا محمد خان انڈین سول سروس میں رہے اور انہوں نے ایک گوری میم سے شادی کی۔ ان کے بیٹے سردار محمد جعفر خان لغاری 3 بار پنجاب اسمبلی کے رکن رہے اور اب 5ویں مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن ہیں۔ سردار جعفر خان لغاری پہلے مسلم لیگ نون میں ہوا کرتے تھے۔ ان کی بیوی مینا لغاری کو بھی مخصوص نشستوں پر ایم این اے بنایا گیا، پھر یہ مسلم لیگ کاف میں شامل ہو گئے اور 2018 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کی ہوا چلتی دیکھ کر اپنی بیوی مینا لغاری سمیت پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے اور 2018 کے الیکشن میں بلے کے انتخابی نشان پر راجن پور سے ایم این اے بن گئے۔ سردار عطا محمد خان کے ایک اور بیٹے جمیل خان لغاری کے بیٹے یوسف خان لغاری بھی پنجاب اسمبلی کے رکن رہے۔ سردار فاروق خان لغاری نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1964 میں پاکستان سول سروس جوائن کی اور مختلف عہدوں پر کام کرتے رہے۔ 1973 میں جب ان کے والد محمد خان لغاری کا انتقال ہوا تو وہ ڈپٹی سیکرٹری تھے، لیکن جب انہیں والد کی جگہ لغاری قبیلے کا تمندار بنایا گیا تو انہوں نے سول سروس چھوڑ دی۔ فاروق لغاری نے پیپلز پارٹی سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ بھٹو دور میں انہیں سینیٹر بنایا گیا اور پھر 1977 کے انتخابات میں وہ پہلی بار ایم این اے منتخب ہوئے تو انہیں وفاقی وزیر بنا دیا گیا۔ وزارت ملنے کے چند ماہ بعد ہی جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو فاروق لغاری کو بھی پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں کی طرح جیل میں ڈال دیا گیا۔ فاروق لغاری ضیاء دور میں لگ بھگ 4 سال قید رہے۔ ان کے چچا سردار عطا محمد لغاری ضیاء کی مجلس شورا کے رکن بن گئے۔ فاروق لغاری کی پھوپھی اور سابق رکن قومی و صوبائی اسمبلی آسمہ ممدوٹ کی والدہ عفیفہ ممدوٹ ضیاء الحق کے دور میں وفاقی وزیر بنائی گئی۔ فاروق لغاری کے دور میں ڈیرہ غازی خان کی بلدیاتی سیاست پر بھی لغاری خاندان کا غلبہ رہا۔ فاروق لغاری کے چچا سردار عطا محمد خان لغاری جو رکن قومی اسمبلی جعفر خان لغاری کے والد ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے کی روایت ڈالی۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی پالیسی کے تحت فاروق لغاری نے تو حصہ نہ لیا، مگر مقصود لغاری کے مقابلے میں ان کے چچا عطا محمد خان نے قومی اسمبلی کی نشست پر انتخابات میں حصہ لیا اور ہار گئے، مگر 1987 کے بلدیاتی الیکشن میں مقصود لغاری کو شکست دے کر اس ہار کا بدلہ چکا لیا۔
1988 کے انتخابات میں فاروق لغاری کے مقابلے میں ان کے چچا سردار عطا محمد لغاری اور ان کی پھوپھی یعنی سابق MNA آسمہ ممدوٹ کی والدہ عفیفہ ممدوٹ نے الیکشن لڑا، لیکن فاروق لغاری نے دونوں کو شکست دے کر بیک وقت MPA اور MNA کی نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی۔ فاروق لغاری نواز شریف کے مقابلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب نہ بن سکے تو اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کے بجائے وفاق میں آ گئے اور بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں پانی اور بجلی کے وفاقی وزیر بنائے گئے۔ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں فاروق لغاری کو پہلے وزیر خارجہ اور پھر صدر مملکت بنایا گیا، کیونکہ بے نظیر بھٹو انہیں اپنا بھائی کہتی تھی اور ان پر بے حد اعتماد کیا کرتی تھی، مگر بے نظیر کے چنیدہ صدر مملکت نے کیسے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہوئے ان کی حکومت برطرف کر دی۔ یہ تفصیل وزیر اعظم سیریز کی 18ویں قسط میں بیان کی جا چکی ہے اور پھر ان کے مستعفی ہونے کے رودات بھی اسی وزیر اعظم سیریز کی 23ویں قسط میں تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے۔ سابق صدر فاروق لغاری نے پیپلز پارٹی سے دیرینہ رفاقت ختم کر کے ملت پارٹی کی بنیاد رکھی۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں عام انتخابات ہوئے تو ملت پارٹی 7 جماعتی اتحاد نیشنل الائنس کا حصہ بن گئی اور اسی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا گیا۔ سردار فاروق لغاری کے نیشنل الائنس نے 2002 کے عام انتخابات میں اپنے آبائی علاقہ سے قومی اسمبلی کی 3 نشستیں جیت لی۔ ڈیرہ غازی خان سے فاروق لغاری اور ان کے بیٹے اویس لغاری MNA منتخب ہوئے، جبکہ راجن پور سے ان کے کزن جعفر لغاری قومی اسمبلی کے رکن بن گئے۔ خوشاب سے ان کی بھانجی سمیرہ ملک نیشنل الائنس کے ٹکٹ پر MNA بن گئی۔ فاروق لغاری کے نیشنل الائنس نے پہلے تو مسلم لیگ کاف سے اتحاد کیا اور پھر نیشنل الائنس کو مسلم لیگ کاف میں ضم کر دیا گیا تاکہ ان کے صاحبزادے اویس لغاری وفاقی وزیر بن سکے۔ فاروق لغاری کے بڑے بیٹے جمال لغاری کو مشرف دور میں سینیٹر منتخب کروایا گیا اور سمیرہ ملک بھی اس دور میں وفاقی وزیر مملکت بن گئی۔ فاروق لغاری 2008 کے عام انتخابات میں ایک بار پھر MNA بن گئے، مگر ان کے بیٹے اویس لغاری ہار گئے۔ 20 اکتوبر 2010 میں فاروق لغاری کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے جمال لغاری قبیلے کے تمندار بن گئے، جبکہ چھوٹے بیٹے اویس لغاری باپ کی وفات سے خالی ہونے والی نشست پر آزاد امیدوار کی حیثیت سے MNA منتخب ہو گئے۔ بعد ازاں اویس لغاری مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے اور شاہد خاقان عباسی کے دور میں انہیں وفاقی وزیر بنا دیا گیا۔ 2018 کے انتخابات میں فاروق لغاری گروپ کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے حلقہ سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف ہار گئے اور سردار اویس لغاری پنجاب اسمبلی کی نشست پر بامشکل کامیاب ہو سکے۔ سردار محسن لغاری جو تحریک انصاف کی پنجاب حکومت میں اریگیشن کے صوبائی وزیر ہیں، ان کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے۔ محسن لغاری کے والد کرنل ریٹائرڈ رفیق احمد لغاری جو سردار محمد علی خان لغاری کے صاحبزادے ہیں، وہ 2 بار پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ محسن لغاری جو 2002 میں پہلی اور 2002 میں دوسری بار MPA منتخب ہوئے، انہوں نے 2012 میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے سینیٹر منتخب ہو کر نہ صرف اپسٹ کیا بلکہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ محسن لغاری 2018 کے عام انتخابات میں PTI کے امیدوار کی حیثیت سے راجن پور کے حلقہ PP 293 سے MPA منتخب ہوئے۔ رکن قومی اسمبلی ارشد خان لغاری جو صادق آباد سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوتے ہیں، وہ بھی محسن لغاری کے کزن ہیں۔ غداروں اور وفاداروں کا فرق واضح کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی اس حوالے سے مستند معلومات دستیاب ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ غدار کون کی اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈیرہ غازی خان کے کھوسے، دریشک اور دیگر قبائل نے 1857 کی جنگ آزادی میں کیا کردار ادا کیا۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841053 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔